الحمدللہ یہ فیری پہ کچھ بہت بیوٹیفل مومنٹس تھے جو میں نے کیپچر کیے، اور جب میں یہ کیپچر کر رہی تھی تو میرے دماغ میں وہ بیوٹیفل حدیث آ رہی تھی جس کا مفہوم ہے، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل پیرابل کے تھرو ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی حد کو اور اللہ کی لمیٹیشنز کو آبزرو کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں اللہ کے کمانڈز کو، اللہ کے وائلیشنز کو، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگ اپر ڈیک پہ شپ پہ بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ لوور ڈیک پہ بیٹھے ہیں، اور لوور ڈیک والوں کو ہمیشہ پانی لینے کے لیے اپر ڈیک پہ جانا پڑتا تھا۔ تو لوور ڈیک والوں نے سوچا کہ اپر ڈیک والے پریشان ہوتے ہوں گے تو کیوں نہ ہم لوور ڈیک میں ہی اپنا ہی ہول کر لیتے ہیں اور یہیں سے ہم پانی لے لیا کریں گے۔ اب اگر اپر ڈیک والے انہیں یہ کرنا الاؤ کر دیں کہ وہ اپنے ہی لوور ڈیک میں ہول کر لیں پانی لینے کے لیے، تو پوری شپ ڈوب جائے گی، اپر ڈیک والے بھی لوور ڈیک والے بھی۔ لیکن اگر اپر ڈیک والے انہیں ایسا کرنے سے روک دیں، منع کر دیں، تو پھر پوری شپ بچ جائے گی، اپر ڈیک والے بھی اور لوور ڈیک والے بھی۔ یہ میں نے آپ کو شارٹ میں اس کو بتایا ہے پیرافریز کر کے، اور انفیکٹ اس کا انٹرپریٹیشن، اس کا جو مفہوم ہے۔ اور سبحان اللہ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کتنا زیادہ کنٹیکسچوئل ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو لوگوں نے یہ کر رکھا ہے مائی ڈیک مائی چوائس، میں ہول کروں کچھ کروں، لوگوں کو لگتا ہے مائی لائف مائی چوائس، لیکن لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سب ایک شپ کے اوپر سوار ہیں۔ اگر لوور ڈیک والے ہول کر رہے ہیں اور اپر ڈیک والے یہ سوچ رہے ہیں اٹس دیئر لائف، اٹس دیئر ڈیک، اٹس دیئر چوائس، وہ ہول کریں یا نہ کریں، تو ڈوبیں گے اپر ڈیک والے بھی۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوئی بھی سن آئسولیشن میں نہیں ہوتا ہے، اس کے ریپرکیشنز، اس کے کانسیکوینسز بہت دور تک جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی کو کچھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو پیار سے، اچھے الفاظ میں اور حکمت کے ساتھ اس کو سمجھائیں، اور اگر وہ برا مان رہا ہے تو یہ اس کی پرابلم ہے کہ وہ برا مان رہا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ کیونکہ اگر اپر ڈیک والے یہ سوچیں کہ لوور ڈیک والوں کو اگر ہم ہول کرنے سے روکیں گے تو لوور ڈیک والے پریشان ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ان کا موڈ خراب ہو جائے گا، تو کیا ہوگا، پوری شپ ہی ڈوب جائے گی۔ لیکن اگر اپر ڈیک والے لوور ڈیک والوں کو یہ سمجھا دیں کہ آپ کے اوپر آنے سے ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، آپ جتنی بار پانی لینا چاہیں لیں، اور اگر دقت ہوتی بھی ہے تو یہی سولوشن ہے، آپ لوور ڈیک میں ہول نہیں کر سکتے ہیں ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے، ان کو بتائیں، تو اس سے یہ ہوگا پوری شپ بچ جائے گی۔ اس لیے اپر ڈیک والوں کی بہت بڑی رسپانسبلٹی یہاں پہ اور ہو جاتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپر ڈیک پہ، یہ نہیں کہ وہ ایک بہت بہترین نظارے صرف انجوائے کرتے رہیں یا کول بریز انجوائے کرتے رہیں، بیوٹیفل سینس انجوائے کرتے رہیں، بلکہ ان کو جو وہ بریز مل رہی ہے، وہ ان کو ایک اپر ڈیک پہ رہنے کا پرویلیج مل رہا ہے، ان کو ایک اپر ڈیک پہ رہ کے ایک نیچر کی بیوٹی ان کو وہ مل رہی ہے وٹنس کرنے کو، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آ رہی ہے کہ وہ لوور ڈیک والوں کا بھی دھیان رکھیں، وہ دھیان رکھیں کہ لوور ڈیک والے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک دم آئسولیٹڈ ہو کے رہ گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ایک ویکیوم میں اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں اور ان کو وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپر ڈیک والوں کے لیے ایک ہیڈیک ہیں اور ہمیں بار بار جانا پڑ رہا ہے تو وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو وہ اپر ڈیک والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوور ڈیک والوں کو فیل کرائیں کہ دے آر آلسو پارٹ آف دا سیم شپ، ان کو جب فیل ہو آئیں اوپر سے آ کے پانی لیں، لیکن وہ اپنی ڈیک میں ہول کرنے کا نہ سوچیں ورنہ پوری شپ ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں اسے بہت پیار سے سمجھانا ہے کہ یہ سنس صرف ویکیوم میں نہیں ہوتے ہیں، ان کے ریپرکیشنز ہوتے ہیں، ان کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم سوشل بینگز ہیں، اس کا پورا ایک افیکٹ ہوتا ہے۔ ان کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے نا روڈ پہ کہ مائی کار مائی چوائس، آپ ٹریفک فالو نہیں کر رہے رولس یہ سوچ کے کہ میری کار ہے میری چوائس ہے، میں پے کر دوں گا ٹریفک میں اگر میرا کچھ ٹکٹ کٹے گا یا مجھے کچھ فائن ہوگا، کیونکہ صرف ایسا نہیں کہ آپ کا نقصان ہوگا وہ، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کسی کو ہٹ کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کتنا بڑا ہارم کر دیں، کیا ایکسیڈنٹ کر دیں، تو وہ اس کے ریپرکیشنس بھی ہوں گے۔ تو یہ والا جو یہ ایک آرگیومنٹ لوگوں لے کر آتے ہیں جو کہ بہت ہی illogical آرگیومنٹ ہے کہ مائی کار مائی چوائس، مائی باڈی مائی چوائس، مائی لائف مائی چوائس، مائی ڈیک آئی کین ڈو ہول ان اٹ۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ تھنگس آر ناٹ ان آئسولیشن، ہم سوشل بینگس ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، ایک شپ پہ سوار ہیں ہم سب، اور اس ایک دوسرے کی جو وہ ہوتے ہیں ایکشنز ہوتے ہیں اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو بتانا ہے جو صحیح بات ہے، اور غلط بات سے ہمیں انہیں بتانا ہے کہ یہ غلط بات ہے، اس سے رکنا ہے، اور صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن بھی ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اب کیونکہ وہ سسٹم تو کہیں پہ بھی امپلیمنٹڈ نہیں ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے اور لوگوں کو صحیح بتائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن انڈیویجول لیول پہ ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو ہمیں کرنا ہے۔
اور افسوس کی بات ہے کہ انڈیویجول لیول پہ بھی جب یہ کام کیا جاتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں جج کیا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جن کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جج کیا جا رہا ہے، ایکچولی وہ لوگ ان کو جج کر رہے ہیں بائی تھنکنگ دیٹ دے آر ججنگ دیم، بیکاز یہ جج کرنا نہیں ہے، یہ اصلاح کرنا ہے، یہ نصیحہ ہے، دین از آل اباؤٹ نصیحہ. لیکن آج کی ڈیٹ میں نصیحہ پہ لوگ بہت زیادہ آفینڈ ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کسی نے مانگی تھی آپ سے نصیحہ، ہو آر یو ٹو گیو اس نصیحہ، فوراً یہ اسٹیٹمنٹس آنے لگتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام جو ہے نا وہ ایکچولی ہمیں انفیکٹ اگر آپ جج پہ بھی آ جائیں نا تو اسلام ہمیں جج کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ جو ظاہری ایکشنز ہیں، جو اپیرنٹ ایکشنز ہیں، ان کے اوپر ہمیں جج کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، کیونکہ دل ہم نہیں جان سکتے، باطن صرف اللہ جانتا ہے. تو دل کا کیا حال ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو ظاہر کے ایکشنز ہیں ان پہ تو جج کرنا ہی پڑے گا کہ کیا یہ صحیح ہے ایز پر اسلام یا غلط ہے ایز پر اسلام، ناٹ بائی دی ڈیفینیشن آف دا سبجیکٹیو گڈ یو اور می ہیو ان دیئر اون بریکٹس، بلکہ کیا اسلام بتاتا ہے ہمیں کہ صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن اس کے حساب سے. تو جج کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو دوزخ یا جنت کے وہ دیتے پھریں کہ یہ دوزخی یا جنتی ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے. لیکن جج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ دیکھیے ایز پر اسلام دس واز ناٹ رائٹ، یہ والا ایکشن آپ کا ٹھیک نہیں ہے ایز پر اسلام. اور اسی فیڈ بیک کے لیے خود بھی اوپن رہیں، اگر آپ کو کوئی اوپن کنسٹرکٹیو کرٹیسزم دے رہا ہے کہ ایز پر اسلام یہ آپ کا ایکشن ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو اس والے بریکٹ میں نہ رکھیں کہ ہمیں جو ہے وہ بلیٹل کیا جا رہا ہے. نو، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم از ویری امپورٹنٹ ان اسلام، کیونکہ اگر اپر ڈیک والے یہ سوچیں گے کہ ہم نے لوور ڈیک والوں کو کہا کہ ہول مت کرو تو ان کا موڈ خراب ہو جائے گا، یا انہیں برا لگے گا، یا انہیں لگے گا ہم انہیں جج کر رہے ہیں، تو پوری شپ ہی ڈوب جائے گی. دس از سم تھنگ وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تھاٹ آف شیئرنگ. جزاک اللہ خیر.